الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقان المجید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد وآلہ وسلم. حاضرین محترم، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں، جمعۃ المبارک کے اس پہلے خطبہ کے اندر جیسا کہ حکم ہے اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں. تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ حکم ہے شرعی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی اختیار کرو. آمنوا اتقوا اللہ امر ہے، تقوی اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے. متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، یعنی سچے ہیں تم بھی ان میں سے ہو جاؤ. نہیں، سچے اور ہیں، تم نے ان کے ساتھ ہو جانا ہے. کونوا مع الصادقین، اور یہ سچوں کے ساتھ ہونا بھی واجب اور ضروری ہے. یہ وہ سچے ہیں کہ جن کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتا ہے. زمین و آسمان بدل سکتا ہے، لیکن یہ جو حقیقی سچے ہیں جو وہ زبان سے نکالے وہی حقیقت میں واقع ہوتا ہے. فقط متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ سچوں کے ساتھ بھی ہونا واجب اور ضروری ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی بھی بہت زیادہ روایات ہیں کہ واجب ضروری ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہیں سچے؟ فرماتے محمد اور آل محمد کی ذات ہے. لہذا اہل بیت کی ذات ہے، رسول خدا کی ذات ہے، ائمہ معصومین ہے، مولا کائنات ہے. ان کے ساتھ ہو جانا واجب اور ضروری ہے. ساتھ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی سیرت کو اختیار کرو، ان کے عمل کو اختیار کرو، ان کے کردار کو اختیار کرو. یہ واجب اور ضروری ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء، رسولوں، اوصیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک اسوہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارو. یہ واجب اور ضروری ہے. اب یہ روایات ہیں، اس کی طرف دوسرے خطبے کے اندر ذکر کروں گا، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہوئے کہ گزشتہ جمعہ کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا پاکستان کے اندر، پشاور کی سرزمین کے اندر. اگرچہ ہمارے لیے افتخار ہے مومنین، توجہ کریں، شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا اے ابن ملجم کی اولاد، تم ابن ملجم کی اولاد ہو، تم اپنا کام کرو. ہم علی کے پیروکار ہیں، ہم علی کا کام کریں گے.
علی نے سجدے کی حالت میں سر کٹا کے بتا دیا مسجد کو آباد کرنا علی والوں کا کام ہے، نماز کی حالت میں قربانی دینا علی والوں کا کام ہے، اور ابن ملجم اور ان کے پیروکار کا کام نمازیوں کے اوپر ضربت لگانا ہے۔ لہذا خوشا بحال واقعاً اس شہید میراب آغا ارشاد حسین خلیلی، واقعاً کتنا بڑا مقام ہے کہ گھر سے گیا مسجد میں، اور مسجد سے محراب شہید میراب کا لقب لیا، اور میراب سے معراج تک پہنچ گیا۔ معراج تک بہت بڑا مقام ہے، بیان کروں گا دوسرے خطبے کے اندر، لیکن کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، پہلے شہداء کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، اور مسلم روایات اور آیات کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، تاکہ پتہ چلے اور دشمن کو بتا دوں کہ تمہارے مردے اس دنیا کے اندر بھی جہنم کی آگ میں جلے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، یا حسین کرنے والے ہیں، اور جنت کے مالک حسن اور حسین ہیں، جنت کے مالک اہل بیت ہیں، نہ کوئی اور ہے کہ جس کی خوشی میں تم جنت میں جانے کی خوشی میں یہ کام کر رہے ہو، وہ حقیقت میں وہ جہنم ہے جس کو تم جنت فرض کر کے وہاں حورے نہیں تمہیں حورے ملیں گے، تمہارے لیے دردناک عذاب ہی عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ فقط شہداء کی معرفت کے لیے فرماتے، شہداء کے لیے کیا ہے؟ حیات ابدی، آخرت میں ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے اندر، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہیں، حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو دارک نہیں کر سکتے۔ اور جو شہداء کا مقام ہے، شہداء خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ خدا کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، اور رزق پاتے ہیں، خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ پس توجہ کریں مومنین، خدا نے مہر لگا دی، زبانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی، ذہن کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ زبانوں کو بھی کہا لا تقولوا، نہ کہو زبانوں سے، اور ذہن سے سوچو بھی نہیں، زبان بھی بند کر دی، ذہن کے اوپر بھی مہر لگا دی کہ کسی اور کے بارے میں تمہارے ذہن میں آئے یا نہ آئے، کسی اور کے بارے میں زبان سے کہو یا نہ کہو، لیکن خبردار جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ تصور نہ کرنا۔ شہیدوں کا اجر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، خدا قرآن میں ہے۔ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ آل عمران 195 نمبر آیت، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ خدا کہہ رہا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، فی سبیلی، میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جہاد کیا، مقاتلہ کیا، اور قتل کیے گئے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اجر دوں گا؟ لا اکفرن عنہم سیئاتہم، یہ طالب علم سمجھے گے، لام تاکید کے لیے ہے،
اور اکفرنا آگے نون بھی کون سا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ ڈبل، پہلے لام بھی تاکید، پھر آخر میں نون تاکید ثقیلہ. خدا کہہ رہا ہے لا اکفرنا، ضرور بالضرور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. والا ادخلنہم، اور ضرور بے ضرور ان کو داخل کروں گا جناتن، اپنی جنات کے اندر. لہذا بڑا مقام ہے. اسی طرح روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کتنا اجر ہے شہید کے لیے، اجر عظیم. توجہ کریں، جس کو خدا اجر عظیم کہے اس کے عظیم ہونے کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. خدا کہہ رہا ہے، فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 74 کے اندر وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرے، جہاد کرے، فَيُقْتَلْ، اور قتل کیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، غالب آ جائے تو کیا خدا اس کو اجر دے گا؟ خدا فرما رہا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، ہم ان قریب ان کو دیں گے اجرن عظیما، اتنا اجر عظیم دیں گے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. جس کو خدا جیسی ہستی جو بزرگ و بالا تر ہے وہ اجر عظیم کہے تو وہ کتنا اجر ہوگا. اسی طرح بہترین موت کیا ہے؟ خدا کی راہ میں جان قربان کرنا، یہ بہترین موت ہے، مبارک ترین موت ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اکرم الموت القتل، مکرم ترین مبارک ترین موت اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہے. پھر فرماتے ہیں ان افضل الموت القتل فی سبیل اللہ، افضل ترین موت اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا ہے، افضل ترین موت ہے شہادت. اس سے بڑی نیکی آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. میں نہیں کہہ رہا، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. شہادت سے بڑی کائنات میں کوئی نیکی آپ تصور نہیں کر سکتے. پیغمبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ دیں، خدا آپ کو توفیق دے. بالکل ہمارے ہاں سب چیزیں برعکس ہیں، بس یہ دکھ ہے، درد ہے. پیغمبر کا ذکر آئے، نماز کی حالت میں بھی ہو تو درود پڑھے، لیکن ہم پیغمبر کا آتے ہیں جو اصل ہیں، ائمہ ان کے جانشین ہیں، نائب ہیں. مولا کا ذکر کیا ہے بلند آواز سے، کیوں رسول کا نام آتا ہے، رسول کا ذکر ہوتا ہے، کیوں درود نہیں پڑھتے؟ تعجب ہے. بخیل ترین پیغمبر فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ صلوات پڑھنے میں کنجوسی سے کام لے. محمد و آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات. پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فوقا کل ذی برن برن، ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، جو بھی نیکی فرض کریں اس کے اوپر نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے. پھر فرمایا فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں مارا جائے فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے بڑی کائنات کی نیکی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا. فرماتے اسی طرح تصور اور سوچ سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ آپ کے کانوں نے نہیں سنا ہوگا. فرماتے اسی طرح آپ کی آنکھ میں نہیں دیکھا ہوگا وہ اجر جو شہید کو ملے گا، اور اسی طرح آپ دل میں تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا، پریشان نہیں ہو. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں قالا اذا زال الشہید عن
فرسہی بتشتن یا بتشاتن یا بتعنتن او ضربتن ابشرا، جب شہید گھوڑے سے گرتا ہے. اب یہ کنایہ ہے، جہیں بھی زخمی ہو کر گرے، فرماتے ہیں بتعنتن، زخم کی کھا کر، زخم لگتا ہے کوئی بھی زخم، تیر کا، تلوار کا، کسی چیز کا زخم جب اس کو لگتا ہے اور گرتا ہے، او ضربتن یا ضربت کھا کے گرتا ہے، ابشرا تو اسے بشارت دے دی جاتی ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے. کیا؟ فَإِنَّ لَكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، آپ کے لیے اجر ہے. کتنا اجر؟ لا عین رات، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اتنا تجھے اجر دیا جائے گا. ولا اذن سمعت، اور تجھے اتنا اجر دیا جائے گا آج تک کسی کان نے وہ اجر نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اتنا تصور تک نہیں آیا جتنا شہید کو اجر دیا جائے گا. لہذا بہت مقام ہے، بہت منزلت ہے. اب یہاں بیان کر دوں، 7 اجر شہید کے لیے ذکر کیے گئے ہیں. 7 اجر للشہید، حدیث کے اندر ہے للشہید 7 خصال من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شہید کے لیے 7 خصوصیات ہیں، 7 فضائل عطا ہوتے ہیں. ہے نا توجہ؟ پہلی سب سے پہلا کیا ہے؟ اولو، پہلی سب سے فرماتے ہیں قطرات من دمہ مغفور لہ کل ذنب، شہید کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ پہلا اجر ہے. دوسرا والثانیۃ یقع راسہ فی حجر زوجتہ من الحور العین، اور جب شہادت واقع ہوتی ہے اس شہید کا سر اپنی زوجہ حور العین اس کی گود کے اندر واقع ہوتا ہے، اس کے دامن میں. آپ تصور نہیں کر سکتے حور العین کتنا مقام ہے، منزلت ہے. اگر ایک حور فقط ایک جھلک دکھا دے تو یہ دنیا کے لوگ اس کے حسن کو برداشت نہ کر سکیں، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش. لہذا اس کی گود میں شہید کا سر واقع ہوتا ہے. تیسرا والثالثۃ یکسا من کسوۃ الجنہ، جنت کا خاص لباس شہید کو پہنایا جاتا ہے، شہید کو پہنایا جاتا ہے. والرابعۃ، چوتھا اجر تبتدرہ خزنۃ الجنت بکل ری طیبۃ ایہم یاخذوا ما، فرماتے ہیں جنت کے جو نگہبان ہیں جنت سے ہر طرح کی خوشبو لے کر آتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور جنت کی خوشبو کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آ کر شہید کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جنت کی خوشبو، نگہبان جنت لے کر آتے ہیں. 5واں اجر شہید کو والخامسۃ ان یرا منزلتہ، شہید جو جنت میں اس کا مقام ہے، درجہ ہے، یہ شہادت کے وقت اس درجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس درجے کا ملاحظہ کرتا ہے. 6واں اجر فرماتے ہیں السادسۃ یقال لروحہ، شہید کی روح کو کہا جاتا ہے اسرے فی الجنت حیث شئت، یہ جنت ہے، جنت کے اندر جہاں چاہو تم سیر و تفریح کرتے پھرو، سیر و تفریح کرتے پھرو، یہ شہید کو اجر ہے. اچھا 7واں اجر فرماتے ہیں شہید کو جو خدا دیتا ہے ان ینظر فی وجہ اللہ، یہ شہادت کے وقت اللہ کے نور کا ملاحظہ کرتا ہے، اللہ کے نور کو دیکھتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا اور کیا اجر دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں شفاعت کرے گا یہ شہید، خدا تعالیٰ کرے کہ ہم زینبی کام کریں یہ شہدائے پشاور کے لیے، جس طرح کربلا میں کام کیا انشاءاللہ
یہ ہماری شفاعت کریں گے. ہم امید رکھتے ہیں اگر ہم نے اپنی ذمہ داری. کیا شہید کرتا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام فرماتے ہیں یشفع الرجل منہم، شہداء میں سے ہر شہید شفاعت کرے گا. کتنے لوگوں کی؟ توجہ کریں، 70,000 من اہل بیت ہی وی جیرانہی، 70,000 لوگوں کی ہر شہید شفاعت کرے گا. 70,000 کن کن لوگوں کی؟ من اہل بیت ہی و جیرانہی، اپنے خاندان اور جو اس کے ہمسائے ہوں گے. 70,000 لوگوں کی ہر شہید شفاعت کرے گا. آپ سوچ بھی، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اچھا آؤ ہم جس علی کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں 1000 ضربت کو پسند کرتا ہوں، 1000 ضربت میرے بدن پہ لگے اس کو پسند کرتا ہوں بستر کی ایک موت کی نسبت. فرماتے ہیں قال علی علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفس علی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. علی کی جان ہے. لألف ضربت اہون من موتۃ واحدۃ علی الفراش، علی 1000 ضربت اس بستر کی موت کی نسبت پسند کرتا ہے. 1000 ضربت لگیں، یہی ہے مومنین کرام. اسی وجہ سے مولا کائنات نے بڑے مقام ملے، بڑے فضائل ملے. اتنے فضائل کہ اگر میں بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا. خیبر میں، خندق کے اندر، احد کے اندر، اور اس کے علاوہ غدیر کے میدان میں، یہ سارے فضائل. لیکن بتاؤ مومنین، کسی مقام پر علی نے کہا کہ آج میں کامیاب ہوگی؟ اتنے فضائل ملے، کسی جگہ پہ نہیں کہا علی نے کہ آج میں کامیاب ہو گیا. کب فرماتے ہیں؟ جب 19 کی صبح کو علی مسجد میں آتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، ظالم کی ضربت علی کے سر پہ لگتی ہے. علی ندا دیتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج کامیاب ہو گیا. علی نے بتا دیا کہ مومن کی، علی کے چاہنے والے کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ کی راہ میں قربان کر دے. لہذا مناسبات بہت زیادہ ہیں، وہ دوسرے خطبے میں بیان کروں گا. لیکن ان مناسبات میں سے ایک مناسبت، وہ 7 آج شعبان، حضرت قاسم. لیکن ہم نے جو حضرت قاسم کے بارے میں تصور کیا ہے، وہ جو کربلا کے اندر تھا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں معافی مانگ کے آپ سے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم نے وہ حضرت قاسم بنایا ہے جو شیروں کا شوق رکھتا ہے، جو شادی کا شوق رکھتا ہے. لیکن آئیں حضرت قاسم، یہ جوانوں کے لیے کہتا ہوں، بچپن کم سن ہے، بلوغ سے پہلے کا سن ہے، اور اصحاب کی طرف گئے ہوئے ہیں اور اپنے یہ پاؤں کے پنجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اصحاب کا جب سید الشہداء ملاحظہ کر رہے تھے اور وہاں پر امام نے ایک ایک شہید کے وہ بتایا اس کی شہادت کا، اس کو مقام دکھایا، تو حضرت قاسم نے بھی فرمایا کہ چچا جان کیا میں بھی شہداء کے اندر شامل ہوں؟ اب امام سن کر آواز جانی پہچانی، رات کی تاریکی، یہ اصحاب کے اندر کیسے؟ اب امام نے جواب نہیں دیا، سوال کیا، کیف پوچھا، یا قاسم تو جو اتنا شہادت کا عاشق ہے، مشتاق ہے، اس جوانی کے اندر بلوغ سے پہلے 13 سال کا سن تقریباً اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ یا قاسم کیف عندک الموت، اے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو یہی فرمایا حضرت قاسم نے، اعلیٰ من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی
ہے نا مومنین؟ قرآن نے تو کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کبھی کسی نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا؟ کیونکہ جو چکھتا ہے پھر وہ ساتھ چلا جاتا ہے، بتانے کی نوبت نہیں ہوتی۔ یہ کربلا کے اس معصوم نے بتا دیا مومن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لہذا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح واقعاً شہدائے کربلا کو دیکھیں، ہر ایک عاشق تھا وہاں، تڑپ، وہاں اس دن موت کو زیادہ چاہ رہے تھے زندگی سے، ہر ایک چاہ رہا تھا، لہذا بڑھ کر سب سے پہلے کہتا تھا مجھے اجازت دے دے، اور کوئی کہتا تھا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر خدا مجھے 1000 زندگی دے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور اسے ہوا میں بکھیر دیا جائے، 1000 مرتبہ یہ کام کیا جائے، یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن زہرا کے لال کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم عشق کریں، خداوند متعال سے دعا، مر تو جانا ہے زندگی میں، کسی نے نہیں رہنا، اس بستر کی موت سے یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے یا کھانس کھانس کے مر جاؤ گے، کیوں نہ خدا سے مانگیں میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی جانوں کو تیری راہ میں قربان کریں، شہادت ہمیں بھی نصیب کے۔ لہذا دوسرے خطبہ کے اندر مزید تفصیل سے بیان کروں گا۔ خداوند متعال ہمیں واقعاً آل محمد کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید رہے خدا کا آدمی اسی وقت جنت میں چلا جاتا ہے یا روز باشا جائے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سا شہید دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد اس کی روح ملائے اعلیٰ تک، اور یہی قبر اس کے لیے جنت کا مقام، جنت کا سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ دائمی زندگی تو پھر آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ لہذا خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ سمجھے مقام شہادت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین و قائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت نساء العالمین و بضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا
व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान यमलउल अर्ज़ा क़िस्तम व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, जुमातुल मुबारक के इस दूसरे खुतबा के अंदर बाज़ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलानी है। एक तो यह है कि मुनासबात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह के इन्हीं अयाम के अंदर एक तो माह शाबान जो है बहुत ही मुकर्रम तरीन महीना है, वो शुरू हुआ है। सबसे पहले इसी की मुनासबत इंतहाई मुबारक मुसरतों, खुशियों और विलादतों का महीना की आमद पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह महीना दुनिया इस्लाम और शीयत के लिए बहुत ज़्यादा तोहफ़े और बशारतें लेकर आया है। इसी महीने की 3 तारीख यानी हमारे तीसरे इमाम पैंतन पाक की आखिरी फरमाते हैं महताब हुर्रियत व आज़ादी का दर्स देने वाले शहीद आज़म सरवर शहीदान सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। और इसी महीने की 4 तारीख इस्लाम के शुजा और दिलेर व फिदाकार जानबाज सरदार अलमदार करबला और राय हक व फजीलत के अजीम शहीद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है। और इसी तरह इस महीने की 5वीं तारीख मिशन हुसैनी को बचाकर आम करने वाले, वरना ये करबला वहीं करबला में ख़त्म हो जाता अगर ये बीबियाँ और ख़ुसूसन सैयद सज्जाद न होते। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। ये सब मिलाद मुबारक हैं। सबसे पहले हम वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई और आप मोमिनीन की खिदमत में हदिया तबरीक को मुबारकबाद पेश करते हैं। लिहाजा हम भी तकाज़ा करते हैं खुदावंद मुताल से और अपने वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये शोहदाए पिशावर उनके लिए ईदी मांगते हैं कि जो जो इसके अंदर मुलव्वस है उसको इबरतनाक सज़ा दे। जो जो मुलव्वस है, जो राज़ी है, जो उनके सहूलतकार हैं और फलान अल्लाह उम्मतन सामियत बेज़ालिका फराजियत बे क़यामत तक जो भी इस तरह के वाक़यात सुने और उसके ऊपर राज़ी हो जाए उसका शुमार उन्हीं ज़ालिमों के साथ होगा। लिहाजा जो भी है, और इसी तरह हम साथ जो है वो दुआ करते हैं कि जो जो इसके अंदर ज़ख्मी हैं उनको खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद और इस माह मुबारक के सदक़े में, माह शाबान के सदक़े में, इन विलादतों के सदक़े में खुदा ताला जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफाए कामला व आजला नसीब फरमाए। लिहाजा मुनासबात जो है वो ज़्यादा हैं। खुदा ताला की ज़ात ने ये जो मीलाद करीब करीब करार दिए हैं और एक दूसरे के साथ मुत्तसिल रखे हैं, इसकी बड़ी हिकमत है, क्योंकि ये एक दूसरे के मिशन को मुकम्मल करने वाले हैं, पाया तकमील तक पहुँचाने वाले हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खून से इनकलाब और हकीकी इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत अब्बास अलमदार इमाम के भाई, हम रज़्म, हम महाज और वफ़ादार साथी, दीन इस्लाम के वो मुजाहिद
اور بہادر انسان ہیں کہ اپنی خون کا آخری قطرہ تک دین اسلام پر قربان کر دیا. اور حضرت امام سجاد شہیدوں کے خون کے محافظ، مشن حسینی کو قید و بند اور جہاد کی عظیم مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا، پایۂ تکمیل تک پہنچایا. لہذا مناسبات ہیں، انہی میں سے ایک مناسبت میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جشن ہوتے ہیں، اور یہ معذرت کے ساتھ میں آپ مومنین سے، جشن بھی ہمارے ایک رسم و رواج بن گئے ہیں. ورنہ میں جمعے کے اندر اور چیزیں ذکر کرتا، لیکن ہمارے ہاں فقط آتے ہیں اور واہ واہ کرا کے چلے جاتے ہیں. جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہو، ضرورت ہے کہ امام کی سیرت کو بیان کیا جائے، فضائل بھی بیان کریں، مسلم آیات اور روایات کے ذریعے سے بیان کیا جائے. آخر کون مومنین کو آگاہی دے گا؟ کون مومنین کو شعور دے گا؟ کون دے گا؟ لہذا ہم وہی سنی سنائی باتیں آتے ہیں اور خطیب واہ واہ کرا کے چلے جاتے ہیں، نقطے لگا کے چلے جاتے ہیں. مجھے واقعاً افسوس ہوتا ہے، اور آج یہ دکھ کی بات ہے، سب سے بڑا امامہ پوش ہیں اور وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو عوام چاہتی ہے. وہ بھی ائمہ کی سیرت نہیں بتاتے، حالات زندگی نہیں بتاتے، مسلم فضائل استدلال کریں، فقط واہ 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 کرا کے لچھے دار نقطے دار چیزیں ہوتی ہیں، وہی آ کر چلے جاتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آج واقعاً یہ جو علماء امامہ پوش بھی عوام کے تابع ہو کر حقیقت میں ان کا استحالہ ہو گیا. استحالہ یہ طالب علم تو سمجھتے ہیں، استحالہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی عوام کی کان میں گر کر یہ علماء بھی عوام ہو گئے ہیں، عوام کل انام، انہی کے تابع ہو گئے ہیں. جبکہ لوگوں کو آپ نے شعور دینا ہے، لوگوں کو آپ نے علم دینا ہے، لوگوں کو آگاہی دینی ہے، اور لوگوں کو نہ حقیقی فضائل بیان کریں، آیات بیان کریں، روایات. جس طرح میں مثال کے طور پر یہاں آئے استاد بزرگوار قبلہ علی محمد نقوی صاحب اسلام آباد سے، 13 رجب کو یہ مومنین جانتے ہیں، انہوں نے واقعاً آیات اور روایات کا انبار لگایا، آیات سے استدلال کیا، مکمل بیان کرتے رہے، روایات سے بیان کرتے رہے. یہ عالم کا یہ حق ہے، بے شک فضائل پڑھیں، ائمہ کی تاریخ بیان کرے، تجزیہ و تحلیل کرے، سیرت بیان کرے کہ ہمارے لیے کیا وہ نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے کیا درس چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن آتے ہیں فقط واہ 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 کرا کے، وہی بکھن بکھن لکا سارے واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں. نہ مومنین کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. فقط یہی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے. مومنین توجہ کریں، یہ مرکز علم ہے، یہ مہد علم ہے. 38-40 سال ہو گئے، کیا یہاں سے بھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہی ہو جیسا عوام کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو. یہاں سے آپ کو علم ملے، یہاں سے شعور ملے، یہاں سے آگاہی ملے، یہاں سے معرفت ملے، یہاں سے سیرت اہل بیت ملے، یہ ہر آنے والے کا وظیفہ ہے. لہذا کبھی یہ نہیں سوچتے آنے والا ساری زندگی مال امام کھاتے رہتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں امام کا کھا کر ساری زندگی، اور بعد میں آ کر کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ جس امام کا میں نے مال کھایا ہے وہ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے، ائمہ کس کو پسند کرتے ہیں، رسول کس کو پسند کرتے ہیں، اہل بیت کس کو پسند کرتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین اور امام حسین کس کو پسند کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو پسند کرتے ہیں، کہا تاکہ میری مجلسیں بک ہو جائیں، میرے جشن بک ہو جائیں اور میری جیبوں کو بھرا جائے. یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، کل آخرت میں خدا کو جواب دینا ہے. کل امام زمان کو جنہوں نے بڑے بڑے مربع اکٹھے کیے تھے، ابھی میں نام نہیں لیتا، ہمارے یہاں بڑے بڑے ذاکر اور خطیب جو شہنشاہ ذاکروں کے بھی سردار تھے، آج وہ ساری ان کی زمینیں مخدوم ذاکر جن کو ریاض حسین موچ ہمارے ہاں کئی مربع بنائے، آج ساری وہ زمینیں کا وہ دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں گئی، ساری وہ زمینیں. اسی طرح ایک ایک کا خطیب کا آپ ملاحظہ کریں تو یہی ہوگا. اگر خدا کے لیے کام کر جاتے تو یہ صدقہ جاریہ، اولاد آگے نہ اہل نکلی، نشئی
لہذا انہوں نے وہ پاؤڈر اور ہیروین لینے کے لیے، نشہ پوری کرنے کے لیے وہ ساری زمینیں آج دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں چلی گئی۔ لہذا ہمیں چاہیے سیرت اہل بیت، کردار اہل بیت عمل بیان کرے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے۔ مومنین کرام، لہذا آیات بہت زیادہ ہیں، فرماتے ایک آیت کے بارے میں یہی بیان کر دوں، فرماتے بیان کیا گیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کی، سفارش کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ حملت امہ کرہن، اس کی ماں نے ناگواری میں اسے شکم مادر کے اندر رکھا، وَوَضْعَتْهُ کرہن، اور ناگواری کی حالت میں بچے کی ولادت کی، حملہ وفصالہ ثلاثون شہران، اور دودھ پلانے اور شکم مادر کے اندر ٹوٹل یہ مدت جو تھی 30 مہینے۔ اب توجہ کریں مومنین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، حملتہ امہ کرہن، ماں نے شکم مادر کے اندر ناگواری میں رکھا۔ کیا ماں واقعاً بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو ماں کے لیے ناگوار ہوتا ہے، ناپسند کرتی ہے؟ جب ماں بچے کو پیدا کرے تو کیا ناگوار ہوتا ہے اس کے لیے؟ نہیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی ماں اس طرح سے خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آج بچے کی جو ہے وہ آغاز ہوا شکم مادر کے اندر، جب پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، کبھی کسی کے لیے ناگوار نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں بیان کیا گیا یہاں پر؟ یہ حقیقت میں وہ سید الشہداء کے بارے میں ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی یہ دعائیں ہیں، دعائیں مفاتیح الجنان کے اندر، ولادت سے پہلے بھی جس نے خداوند متعال کی